الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ گھر میں ایک مقدس مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، مجلسیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور جو مجلس جس کا عنوان معلوم ہو تو اسی حساب سے آدمی ذہنی تیاری کر کر مجلس میں جاتا ہے۔ ایک ہے ولیمے کی محفل ہے، ایک جمعہ کی محفل ہے، ایک تراویح کے بعد تفسیر کی محفل ہے اور سڑکوں پر ہونے والے اجتماعات میں اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ تو جو آدمی اس مجلس میں جاتا ہے اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کر کر جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا تقسیم کرتے ہیں، اسے آپ چہلم کہہ لیجیے، برسی کہہ لیجیے، دسواں کہہ لیجیے۔ اس مجلس کی نوعیت اور کیفیت الگ ہوتی ہے اور شادی کے اندر بے شمار رسوم اور رواج اور کھانے کے جانوروں اور حیوانوں کے ہزاروں لاکھوں طریقے، اس مجلس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جہاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس قائم کی جاتی ہے، آدمی وضو کرتا ہے، اگر اپنے گھر میں کوئی اسلامی لباس پاجامہ ہے، جبہ ہے، ٹوپی ہے، عمامہ ہے، وہ پہنتا ہے۔ یہی چیز اگر پیلس گراؤنڈ کے اندر ہو اور شادی کے رسوم اور رواج کو اپنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے الگ لباس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، دلہا صاحب ہیں، ٹوپی پہن رکھی ہے، شیروانی ہے، اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب و تمدن نظر آتا ہے۔ یہی نوشہ جب جلوے کا وقت آتا ہے تو یہ جلوہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ ٹوپی نہیں ملے گی، اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم دین سے اتنا دور ہوئے کہ اب کون سی مجلس نیک ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے اور کون سی مجلس اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، یہ فرق بھی ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ آدمی جب اس کی بیماری سخت ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، تو اس کا جسم دوا کو قبول نہیں کرتا۔ اسے دوا دیے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیے تو بھی ٹھیک ہے، سارا جسم سن ہو جاتا ہے اور نہ گرمی کو محسوس کرتا ہے نہ سردی کو محسوس کرتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، جو شریعت اسلامیہ نکاح کو شریعت کے
احکامات کے اندر سب سے زیادہ محکم مضبوط جو رشتہ ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے، شادی کا رشتہ ہے۔ اب اس کو ہم نے دنیا کا ایک رسمی مجلس ہم نے بنا دیا، ناچ گانا ہوتا ہے، رسوم ہوتے ہیں، رواج ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، جہیز کا لینا دینا ہوتا ہے، نمازوں کا چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب تو اس خباثت کے اندر لوگ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، وہاں سے واپس آنا شاید مشکل ہی لگ رہا ہے۔ یہ جو حالات ہیں عالمی اور پورے دنیا کے اندر، مسلمان دنیا میں پٹنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہونے کے لیے نہیں آیا، مسلمان دنیا کے اندر بھیک کا کٹورا لے کر یہود و نصارا سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، مسلمان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، مسلمان خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا ہے، مسلمان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کا ہے، مسلمان حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ لیکن کیا شکل و صورت نظر آ رہی ہے؟ جو چیز عبادت ہے اسی عبادت کو ہم نے دنیا کا رنگ دے دیا، اور جب اس کو دنیا کا رنگ دے دیا تو اس کے اندر خرافات کا دروازہ کھل گیا۔ ایک تہجد گزار عورت بھی اور ایک پرہیزگار بند وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والی اور نفل روزے رکھنے والی، تہجد اشراق قوابین کو پڑھنے والی، شادی کی محفل کے اندر جیسے میں نے کہا قوالی کی محفل کا رنگ اور ہوتا ہے، شب برات کے بیان کی محفل کا رنگ اور ہوتا ہے، اور جمعہ کے بیان اور اس کی محفل کا رنگ اور ہوتا ہے۔ تو اس شادی کو، اس نکاح کو مسلمان نے شریعت نہیں سمجھا۔ اب جیسے کہ جمعہ کو شریعت سمجھ رہا ہے، کچھ تو لحاظ کر لیتا ہے، جبہ پہن لیا، ٹوپی پہن لیا، بھلے سے باہر جانے کے بعد وہ انگریزی لباس اپناتا ہو۔ سب سے بڑی جو سنت ہے، جو ہر پیغمبر کی سنت ہے، مسواک ہے اور دیگر سنتیں ہیں، کسی پیغمبر کے زمانے میں رہی، کسی پیغمبر کے زمانے میں نہیں رہی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو سوالات پیغمبروں کی سنتیں ہیں، جیسے داڑھی کا ہے اور جیسے نماز کا ہے۔ نکاح بھی انہی سنتوں میں سے ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ نکاح کا عمل جاری رہے گا، اور یہ نکاح اتنا مقدس پاکیزہ ہے اور اس کے اندر وہ طاقت و قوت اور روحانیت ہے کہ آپ دیکھیں نماز جو اتری وہ مدینہ طیبہ کے اندر نماز نازل ہوئی، روزہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوا، کلام پاک جو اترا ملک عرب کے مختلف حصوں کے اندر، کبھی غار حرا میں، کبھی غار ثور میں، کبھی مدینہ طیبہ میں، الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا۔ روزے کی فرضیت دیکھیے، زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھیے، حج کا مسئلہ دیکھیے، عمرے کا مسئلہ دیکھیے، خیر خیرات اور صدقہ کرنے کا اور ایصال ثواب کا مسئلہ دیکھیے۔ یہ سب آسمان کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اور پیغمبروں کو واسطہ بنا کر دنیا کے چپے چپے میں اپنے دین کو پھیلایا، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو عام کیا۔ نکاح صرف ایک ایسی سنت ہے، تمام پیغمبروں نے سوائے اکا دکا پیغمبر ہے، تمام پیغمبروں کی سنت ہے، اور نکاح ایک ایسی سنت ہے اور شریعت کا ایک ایسا عمل ہے کہ یہ میڈ ان جنت ہے۔ نماز جنت میں نہیں پڑھی گئی، روزہ نہیں رکھا گیا، صدقہ خیرات نہیں کیے گئے۔ آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر گئے طبیعت نہیں لگ رہی تھی، حالانکہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خوشنودی کے وہاں پر چشمے ہیں، وہاں پر باغات ہیں اور وہاں خوشگوار منظر ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت گھبرا رہی
اللہ سے دعا کی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے انسان کے فطرت کے اندر مرد میں خواہش رکھی ہے عورتوں کی، اور عورتوں نے خواہش رکھی اللہ نے مردوں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو ہاتھ لگانے کے لیے قریب گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آپ شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی زوجہ بنا رہے ہیں، آپ مہر ادا کیجیے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے گا ہمارا تعلق نکاحوں سے، شادیوں سے کس درجے ہے، چھپری والے کیا دے رہی، چھپرے والے کیا دے رہی، کون سی گاڑی دے رہی، ولیمہ کہاں کر رہی، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، لاکھوں چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور دفتر جب لکھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ مہر کتنا ہے، وہ اس کا منہ دیکھتا ہے، وہ اس کا منہ دیکھتا ہے۔ جیسے پیٹرول کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جہاں اور لوازمات ہیں ان میں مہر بھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہر ادا نہ کرنے کی نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو مہر کی ادائیگی کی طاقت رکھ کر ادا نہیں کرتا۔ آج اگر مہر کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں کیا بھی کھلا ہو رہا، کیا طلاق ہو رہا، کیا مہر کو دکانوں، مکانوں، کارخانوں کا جو ایڈوانس ہوتا ہے اور اس کی جو پیش کی رقم ہوتی ہے، ویسا مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کی طاقت رکھ کر اگر مہر نہیں دیتا ہے تو وہ اولاد زنا کے اولاد کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک تقدس پر بخشا، ایک برکت بھی اللہ تعالیٰ نے۔ جنت میں آدم علیہ السلام ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر مہر کے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ جنت تیری، یہ حوا تیری، میں بندہ تیرا، یہ جنت کی نعمتیں تیری، میں کہاں سے لاؤں، کہاں سے ادا کروں مہر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہاری ذریت کے اندر قیامت تک کے لیے بہت سارے ہزاروں لاکھوں پیغمبر آئیں گے، ان میں ایک ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ابھی آئے نہیں، ابھی دنیا بنی نہیں، ابھی حضرت آدم حضرت حوا کا قدم زمین پر نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، یہ آپ کا مہر ہو جائے گا۔ عبادت جنت کے اندر بنی ہوئی ہے، یہ روزہ، نماز، جتنے ذکر و اذکار ہیں وہ دنیا میں ہیں، لیکن آج ہمارے پاس اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام سے ہم جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں سمجھتے۔ وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا آ گئے مجھے مار، ایک سیدھی سادھی سنت تھی، پیغمبروں کی کا طریقہ تھا۔ ہر آنے والا خبیث گندا پانی، گٹر کا پانی کوئی فریج میں نہیں رکھتا، کوئی روح افزا کی بوتل میں رکھ کر افطاری کے دسترخوان میں نہیں رکھتا۔ گندا پانی گٹروں میں جاتا ہے، نالیوں میں جاتا ہے، جہاں پیشاب پاخانہ جانوروں کی گندگیاں رہتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے حرام کا انسان پیسہ کماتا ہے تو وہ صحیح جگہ صرف نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شیطان کی چالوں میں سے چال یہ ہے وہ عبادت کر کر بھی جہنم کے اندر لے جاتا ہے، جانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور عبادت کو رکوا کر بھی۔ ایک زمانہ تھا جب 25-30 ہزار روپے کے اندر عمرہ ہو جاتا تھا 15 دن کا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں۔ اب 1.25 لاکھ روپے ایک عمرے کا ہے، اور لاکھوں کی تعداد وہاں کے اعداد و شمار لکھنے والی سیکورٹی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 50-60 سال کے اندر عمرے کو اتنے لوگ نہیں آئے جو اس مرتبہ رمضان مبارک کے اندر آئے۔ جیسے مسجد کے اندر ایک مصلی کی جگہ نہیں رہتی تھی، شارع خلیل اور شارع ہجرہ جو 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایک مصلی رکھنے کے لیے وہاں جگہ نہیں ہوتی۔ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جیسے مطاف میں آدمی اپنی سیٹ پکڑتا ہے اور حرم محترم میں اپنی جگہ پکڑتا ہے،
شار ابراہیم خلیل اور شار ہجرا میں عورتیں دوپٹے کو ڈال کر اور مرد جو ہے جانماز کو ڈال کر جگہ کو ریزرو کرتے ہیں۔ شیطان اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان عبادت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، داڑھی نہ رکھے، حلال کا نہ کھائے، حرام کا کھائے۔ تو کیا شیطان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں نے بتایا آپ کو، عبادت کرا کر بھی وہ جہنم کو بھیجتا ہے اور عبادت سے روک کر بھی۔ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں، رکوع کیسا کر رہے ہیں معلوم نہیں، سجدہ کیسا کر رہے ہیں معلوم نہیں۔ بہرحال شریعت مطہرہ کے اندر گناہوں میں بڑا گناہ تصویر کشی ہے، اس نے عام کر دیا۔ کوئی مئی کا لال حاجی ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، حلال خور ہو، اس کے ڈسپلے کے اندر سے اس کی جورو کی فوٹو ہے اور اس کے البم کے اندر ہزاروں لاکھوں تصاویر ہیں۔ انہوں نے اسلام مسلمان دشمنوں نے یہی سمجھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو شرک آیا یہ تصویروں ہی کے ذریعے سے آیا۔ اتنا عام کر دیا، اتنا عام کر دیا، چھوٹی بچیاں لڑکے جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا جو حدیث ہوتا ہے اور ان کا جو صاف کرنے کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں بھی تصویر بار بار تصویروں کو لا کر تصویر کی جو قباحت ہے اور گناہ کا تصور ہے، میں اور آپ کو دور کی بات، علماء بھی احتیاط نہیں کر رہے۔ احتیاط کر لے تو کیا نقصان ہے؟ کیا دین حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دین نہیں پھیلا؟ دنیا میں جن خطوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، شہروں میں پانی نہیں گیا، بجلی نہیں گئی، سڑک نہیں بنی، کھیتی باڑی نہیں ہوئی، حضرت کی جو فضائل اعمال ہے اس سے پہلے وہاں پہنچ گئی۔ وہ کون سا LCD تھا، وہ کون سا انٹرنیٹ تھا، وہ کون سا ویڈیوگرافی تھی، اللہ کو پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ اذان دیجیے حج کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں کمزور بندہ، میں اگر آواز لگاؤں گا یہ پہاڑ کو ٹکرائے گی آواز اور واپس آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اذان آپ دیجیے، ندا آپ دیجیے، دعوت آپ دیجیے۔ ہزاروں لاکھوں سال بعد بھی اگر کسی مرد کے ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نطفہ ہو، گندا پانی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر اس کے مقدر میں حج ہے تو وہ بھی جواب دے گا لبیک اللہم لبیک سے۔ تو اگر دعوت و تبلیغ کا بہانہ ہو تو یہ تو غلط بات ہے، اس سے تو نہیں ہو رہی دعوت و تبلیغ، نہ پیغمبروں نے نہ ہمارے اکابر، لیکن عام کر دیا تصویر کو۔ اور سود بڑا خطرناک گناہ، موبائل اٹھائیے 10 منٹ کے اندر 50,000 روپے آپ لون میں لے سکتے ہیں، سود پر لے سکتے ہیں۔ سود حرام ہے، اس کو عام کر دیا۔ تصویر جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کو حرام کر دیا، اس کو جو ہے آسان کر دیا۔ اور تصویر کشی، قدم بوسی، اس کو بھی تو یہ عمرہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ یہ حج نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ طواف کرتے ہیں۔ دیکھو جیسے ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جو مسجد کے باہر ہوتی ہے، ایک گاڑی مسجد کے اندر ہوتی ہے، تو مسجد کے اندر گالی دینے سے معمولی آدمی بھی بطرے شرم کر، رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف کا موسم ہے، مسجد کا فرق ہے، بازار کے اندر گالی دینا اور مسجد میں گالی دینے کا فرق ہے۔ حرم مکی میں جہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، وہاں ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ انہوں نے مینجمنٹ کے حساب سے، انتظامی امور کے حساب سے یہ کہا مطاف کے اندر نفلی طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو، احرام والے ہی جائیں گے۔ 25% لوگ، 30% لوگ جھوٹا احرام پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ جب ہم کو طاقت نہیں ہے
یا بیٹری کی گاڑی لے لو یا ایک ویل چیئر لے لو، فرض تو نہیں ہے نا طواف۔ جیسے نماز کیا ہے، کھڑ کر پڑھ نہیں سکتا بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ رہا ہے، لیٹ کر پڑھ نہیں سکتا اشارے سے پڑھ رہا ہے، ایسا طواف کرنا کا بھی فرض نہیں۔ شیطان انگلی کرتا ہے، آرام سے جا کر مطاف کرو، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اللہ کے گھر کے اندر کیا وہ طواف اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ یہ مسجد کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے ایک لمبے عرصے تک خدمت کا اللہ نے موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے بعد دوبارہ ہمارے جو صدیق بھائی ہیں، خدا صاحب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے طفیل میں یہاں پھر دوبارہ بات کرنے کا موقع ملا۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، شیطان دیکھ رہا ہے طواف کو، عمرے کو قبول لاکھوں میں یکا دکا ہو رہا ہے۔ ہم نے جو ہے روح افزا شربت بنایا، ہم نے کھانے کے لیے بریانی بنائی، ایک چٹکی زہر ہم نے اس میں ڈال دیا، ایک گرم پانی جو غسل کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے تھا، یہ 30 پون پیشاب اس میں ڈال دیا تو وہ سارا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے عمرے کے نام پر یہ اللہ کو ناراض کرے، اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ ہمارے اکابر، بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ گناہوں کے اندر خطرناک گناہ یہ ہے کہ آدمی آنکھوں کا گناہ کرے، خطرناک گناہ ہے۔ اور اکابرین حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے کے اکابرین فرماتے ہیں ایک آدمی رمضان بھر کے اندر روزے رکھا، اعتکاف کے اندر بیٹھا، دن میں ایک قرآن ختم کرتا تھا، رات میں ایک قرآن ختم کرتا تھا، اعتکاف کے شرائط کو پورا کیا، سنتوں پر عمل کیا۔ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے بعد جب اس نے چاند رات میں عید کا چاند دیکھا، سوچا کہ اب تو وقت ہو گیا ہے، اب نکلیں گے، اور چپل پہن رہا تھا، ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی، چاہتے نہ چاہتے، یہ نہیں کہ اس کو گھور کر دیکھنا ہے، جب اس کو بری نظر سے دیکھا، اکابرین فرماتے ہیں ساری زندگی کی عبادتیں، اعتکاف، روزہ، نماز، صدقات، خیرات، یہ ایک نگاہ کے لگنے سے سب باطل ہوتا ہے۔ جیسا ایک طرف زمزم کے اندر ایک چمچ پیشاب خراب کر دیتا ہے، اب یہاں عمرے کے اندر کیا آنٹی بڑا لیٹ آ گئی نا تمہیں، کھانا ملا جلا ہے، کمروں کے اندر ملا کر رکھتے ہیں، وہ کیا ہوا تمہارے مرض، کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہے گا کہ صاحب اللہ کا شہر مکہ ہے، نبی کا شہر مدینہ ہے، بات کرنے میں کیا حجاب ہے؟ علماء نے لکھا ہے خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے حسین، پڑھانے والے حسن بصری، پڑھنے والی کتاب رابعہ بصریہ، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے کلام پاک، اور مقام ہے اللہ کا کعبہ حسین۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں بھی شیطان نیٹ ورک لگاتا ہے، مرد کے دل میں عورت کا اور عورت کے دل میں مرد کا۔ بہت کم لوگ وہاں پرچیسنگ کرنا اور بازاروں میں جھوٹ بولنا، ایئرپورٹ کے اندر گاڑی کا منڈانا، یہاں اتر کر سالیوں سے اور غیر محرم عورتوں سے ملاقات، مصافحہ کرنا، گلے ملنا، یہ چھوڑو۔ ایک نگاہ سے جب ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو رہی ہے، یہ بسوں کے اندر جب زیارات کو جاتے ہیں، کمروں کے اندر ہوتے ہیں اور کھانے کے ٹیبل پر ہوتے ہیں، لفٹ کے پاس ہوتے ہیں، تو آپ مجھے اللہ کے لیے بتائیے کہ کیا وہ اپنی آنکھوں کو، اپنے جسم کو زنا سے محفوظ کر پا رہا ہے؟ تو شادی بھی ایک نیک عمل ہے، اگر اس کو سنت کے مطابق کیا جائے اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ میاں بیوی میں الفت محبتیں پیدا کروائے، اللہ تعالیٰ امت کو خرافات اور رسوم و رواج سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ دشمنوں کی چال سے، مکاروں کی مکاری سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین محفل مشاخانی کی اجازت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله
وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه السلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. جناب محمد مدثر صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق جناب ناصر خان صاحب کی صاحبزادی جویریہ انجم صلوہ سے بی سید نیاز صاحب کی وکالت جناب وسیم اور جناب محمد غوث صاحبان کی گواہیوں میں 14 گرام سونے کا زیور بشکل کنگن ہم نے آپ کا نکاح کیا اور آپ کا جوڑا باندھا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ. یہ مہر جو ہے نقد ادا کر رہے ہیں. دلہن والے آئیں، یہ دلہن کو پہنچا دیجیے. مہر ہاں جی لے لیجیے. بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکم فی خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان